الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق اللہ العلی العظیم. اس مجلس کے قبول ہونے کے لیے، اس مجلس کے اجر و ثواب کو مرحوم میر صابر علی صاحب کی روح کو ایصال ہونے کے لیے، مرحوم صابر علی صاحب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کے مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی، جوار اہل بیت میں مرحوم کو جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھتے محمد. دنیا میں جو بھی مومن مومنہ انتقال کر چکے ہیں تمام کی مغفرت کے لیے، اور اس قبرستان کریم پور بہشت زہرا میں جو بھی مومن مومنہ دفن ہیں تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھتے ہیں. دنیا جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں دنیا میں، ہم اپنی پریشانیوں کو پریشانی سمجھ رہے ہیں. ہماری پریشانی سے بڑی پریشانیاں بھی دنیا میں موجود ہیں، شاید جس کا ہمیں خیال اور احساس نہیں ہے. ہماری مشکل، ساری دنیا کے لوگوں کی مشکل اگر ہم چاہتے ہیں کہ حل ہو جائے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ خدا کا ولی امام زمانہ اس دنیا میں آ جائیں. امام زمانہ کی سلامتی اور امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھیں. ایک بندہ مومن کی زیارت کی مجلس میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کی مجلسیں کئی ہم شرکت کر چکے ہیں، چاہے زیارت کی مجلس ہو، چاہے 40ویں کی مجلس ہو، چاہے برسی کی مجلس ہو. ہم اکثر مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے جو مجلس ہوتے ہیں اس میں یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ مرنے والے صابر چاچا کا یہ پیغام ہے کہ اے میری مجلس میں آنے والوں، میری آنکھیں تو بند ہو گئی، تم اپنی آنکھوں کو کھول لو. یہ مجلس ہمیں زندگی کا طریقہ بتانے کے لیے، زندگی کی حقیقت بتانے کے لیے، زندگی کی کیا اصول ہوتے ہیں، کس طرح سے زندگی کرنا ہے اور کیا ہم کو سبق لینا ہے. یہ طے ہے کہ اچھے آدمی کو بھی موت آنی ہے، برے آدمی کو بھی موت آنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی نمازی ہو جائے تو موت نہیں آئے گی. نمازی کو بھی موت آنی ہے، بے نمازی کو بھی موت آنی ہے، اچھے کو بھی موت آنی ہے، برے کو بھی موت آنی ہے، غریب کو بھی موت آنی ہے، امیر کو بھی موت آنی ہے، صحت مند کو بھی موت آنی ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بیمار ہوگا ہی تو انسان مرے گا. بہت سارے ایسے لوگ جو صحت مند گھر سے نکلے، کوئی ایک چھوٹے سے حادثے میں ان کا جنازہ گھر واپس آ گیا. تو کوئی گارنٹی اس بات کی نہیں ہے. ہمیں یہ چھوٹی سی جو زندگی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ زندگی بہت بڑی زندگی ہے. امیر المومنین کی حدیث ہے کہ کیسے وقت گزرتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی اسی سے اندازہ لگائیں، مرحوم کی میت ہوئے 2 دن گزر گئے. ابھی ایسے جیسے آنکھ بند کرتے جائیں آپ، برسوں گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جو ہے انسان کتنا جلدی وقت گزر گیا. کل تک جو بچے تھے آج ان کی داڑیاں سفید ہو گئے ہیں. جو سفید داڑیاں والے تھے کمر جھک گئی ہے ان کی. ابھی اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، ہر طرح کی. تو یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں ہم یہ جملہ اپنے ایصال ثواب کی مجالس میں کہا کرتے ہیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم روتے رہتے ہیں، پوری دنیا، پورے گھر والے کیا ہوتے ہیں؟ ہنستے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. سارے بچے کو گود میں لے کے، بچہ رو رہا ہے، سارے گھر والے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں، مبارک ہو بیٹا ہو گیا، بچی ہو گئی، پہلی
سارے لوگ خوش ہیں، خود جو دنیا میں آیا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ رو رہا ہے۔ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں ہم خاموش لیٹے ہوئے، پورے گھر والے رو رہے تھے، آئے تو سب خاموش تھے، ہم رو رہے تھے، گئے ہم خاموش ہیں، سب رو رہے ہیں۔ تو ہمارے آنے میں بھی رونا ہے، جانے میں بھی رونا ہے۔ تو خدا ہم کو پیغام دے رہا ہے تمہارا آنے میں رونا ہے، جانے میں رونا ہے، بیچ میں کچھ خوش ہونے کے کام تو کر لو۔ اگر بیچ زندگی میں بھی ہم روتے رہیں، رلاتے رہیں، تکلیف دیتے رہیں، تکلیف لیتے رہیں، تو پوری زندگی ہماری کیا ہو جائے گی؟ تکلیف اور رونے رلانے والی زندگی ہو جائے گی۔ اگر یہ درمیان کے ابھی میں اور آپ جو زندہ ہیں، یہی جو ہمارا مجلس میں آنا، یہ ایک خوشی اور یہ ایک محبت بانٹنے کا راستہ ہے، یہ اصل زندگی ہے ہماری۔ ہو سکتا تھا ہم نہ آئیں، ہو سکتا تھا کہ ہم کوئی دوسرے کام میں مصروف ہو جائیں، یہ ہمارا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ہماری اصلی زندگی ہے۔ جو ہماری زندگی کی قیمت ہے، جو ہماری زندگی کا صحیح یوز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم محبتیں بانٹتے رہیں، محبتوں کے کام کرتے رہیں، تاکہ یہ درمیان میں کچھ ہم خوش ہو جائیں اور دوسروں کو خوش ہونے کا موقع عطا کریں۔ جو سورہ کی آیت ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، سورہ مؤمنون، قرآن کریم کا سورہ مؤمنون کی 2 آیتیں ہیں، 99 اور 100، 99 اور 100 آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے میرے اور آپ کے حوالے سے، ہم ابھی جو زندگی کر رہے ہیں انشاءاللہ سب کو اللہ لمبی حیات دے، صحت سلامتی کے ساتھ۔ جب انسان کی موت کا ٹائم نزدیک آتا ہے تو حدیثوں میں ہے کہ انسان کی آنکھوں سے اس دنیا کے پردے ہٹ کر وہ دنیا نظر آنے لگتی ہے۔ اسی لیے آپ لوگ توجہ کریں، چاہے صابر چچا ہوں چاہے دوسرے مرحومین، انتقال سے 8 دن پہلے کی ان کی زندگی دیکھیں تو کچھ ایسے باتیں، کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شاید اسی لیے انہوں نے یہ کیا کہ یہ جلد اس دنیا سے جانے والے تھے، جو ہمیں احساس نہیں ہوا۔ کچھ ایسے کام کرنا شروع کر دیں گے، وہ کچھ ایسی باتیں کرنے شروع کر دیں گے جو انتقال کے بعد انسان کو، اس لیے وہ ایسی باتیں اور ایسے کام کر رہے ہیں، وہ چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مرنے سے کچھ دن پہلے انسان کی نگاہوں سے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ کچھ اور چیزیں دیکھنے لگتا ہے مرنے والا انسان۔ تو ان چیزوں میں سے ایک جو انسان تھوڑا سا اپنی زندگی میں سمجھداری کی زندگی نہ کرتے ہوئے اس نے دیکھ لیا کہ میں مروں گا تو مجھے جہنم جانا ہے، میں مروں گا تو میرے لیے سزا ہے، تو وہ انسان خدا تبارک تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کرے گا، ایک درخواست کرے گا، ایک اللہ سے سوال کرے گا۔ اس سوال کا اللہ جواب دے کے بارے میں اس آیت میں بتا رہا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ انسانوں میں سے کسی ایک انسان کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو مرنے والا جس کی موت قریب آ گئی ہے وہ اللہ سے سوال کرتا ہے، ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، ارجعونی، کچھ سال کی زندگی دے دے، مجھے کچھ سال کی زندگی دے دے، مجھے ابھی جو موت میری قریب آ گئی ہے موت کو ٹال دے اور مجھے تھوڑا سا اس دنیا میں اور باقی رہنے کا موقع دے دے۔ کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتا ہے؟ شادی کروانا چاہتا ہے کسی کی، گھر تیار کرنا چاہتا ہے، کیا کام کرنے کے لیے یہ آدمی وقت مانگ رہا ہے، زندگی مانگ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہاں انسان کہتا ہے لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، پروردگار جو نیک کام میرے سے رہ گئے ہیں میں ان کو کر کے آ جاؤں گا، جو نیکیاں میں نے نہیں کی ہیں، جو اچھے کام میں نے نہیں کیے ہیں وہ اچھے کام کر کے آ جاؤں گا، پھر مجھے موت آ جائے تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا جواب آئے گا کلا، ہرگز یہ اجازت تجھے ملنے والی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے نیتیں، ارادے تو نے زندگی میں کتنی مرتبہ کر لیا میں جانتا ہوں۔ انہا کلمۃ ہی یا ہوا قائلھا، یہ وہ کلمہ ہے جو تو نے دل سے، اپنے خیال میں، اپنی فکر میں کئی مرتبہ تو نے اپنی زندگی میں کہا۔ ہم یہ جملہ کہا کرتے ہیں، یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوا، ایک بندے مومن کے دیدار کے لیے ہم گئے تھے، ہاسپٹل ICU میں تھے، بڑی شاید دعائیں چل رہی تھی ان کی کہ زندہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔
بات کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو تھوڑا سا ان کو ہوش آیا جب ہم ملاقات کے لیے پہنچے، تو انہوں نے وہاں پر ہم سے کہا تھا، خود ہم نے اپنے کانوں سے سنا تھا ان کی زبان سے، کہ مولانا اگر اللہ ابھی حیات دے دے تو نماز پکڑ لوں گا۔ الحمدللہ آج صحت سلامت گلی کوچوں میں گھوم رہا ہے بندہ، لیکن مسجد کی صورت نہیں دیکھ رہا۔ شاید اس ٹائم پہ وہ کہہ کے بھول گیا، یا وہ وقت نے اس کو یہ مجبور کر دیا کہ جملہ کہے۔ اللہ نے اب اس بندے کو قبر میں جا کے اس ٹائم پہ وہ بندہ کہے ربی ارجعونی، مالک مجھے ایک اور موقع دے دے۔ اللہ نے کہا آئی سی یو سے باہر نکالا میں نے تجھے، اور کتنے موقع چاہیے؟ ایسے موقع کتنے جنازے نوجوانوں کے دیکھ کر ہم نے کہا کہ نہیں بھی تھوڑا سا عمل کی زندگی کرنا ہے، ابھی زندگی مذاق نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات دیکھ کے ہم ارادے کرتے گئے، پھر وہ ارادے سے ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا جو ہم معمولاً ان دعاؤں کو نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے انڈیا میں، وہ دعائے ابو حمزہ صومالی اور دعائے افتتاح کے نام سے دو دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں میں امام کا یہ جملہ ہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے تجھ سے کہا تھا کہ کروں گا لیکن نہیں کیا، یعنی میں نے تجھ سے وعدے کیے تھے کہ آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، لیکن پھر زمانے کے حالات میں، وہ زمانے کی مصروفیات میں آ کے میں نے کیا کر دیا، وہ کام انجام دے دیا جس کام کو نہ کرنے کا تجھ سے میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جملہ تو نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ کہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، ابھی تجھے موت آ جائے گی، اس موت کے وقت سے لے کر قیامت تک تیرا ایک وقت گزرے گا جس وقت کا نام برزخ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تجھے قبر سے اٹھائے جانے تک، مرنے سے لے کر قبر سے اٹھا کر حساب کتاب میں لے کر آنے تک، اس مرحلے تک ایک وقت تیرا گزرنے والا ہے جس وقت کو برزخ کہا جائے گا، اور بھی تجھے جا کے برزخ میں رہنا ہے۔ ابھی جو مرحومین ہمارے ان قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کا جو ٹائم گزر، ان کی زندگی کو کہتے ہیں برزخی زندگی، یہ برزخ میں ہے۔ ان کا برزخ کا حالت کیا ہے؟ برزخ کی حالت کیا ہے؟ برزخ میں اور برزخ کے بعد میں فرق ہے۔ دنیا میں کیا ہے، ابھی ہم جو زندگی کر رہے ہیں، ہم غلطی کر دیں تو معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن ان کو معافی مانگنے کی کوئی چانس ابھی نہیں ہے، اس لیے کہ زبان، سارے بدن کی کیا ہے، ان کے جو کام ہے وہ سارے بند ہیں، تو یہ معافی نہیں مانگ سکتے، یہ بھلائی نہیں پہنچا سکتے۔ ہم چاہیں اچھا کر بھی سکتے ہیں، اچھا بول بھی سکتے ہیں، اگر غلطی ہو گئی تو معافی بھی مانگ سکتے ہیں۔ ہم ابھی ہمارے لیے موقع ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ پیر آنکھ کان سارے یہ کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر ہم کچھ مانگ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اب مرحومین کے لیے خود ان کی معافی وہ نہیں مانگ سکتے، ہم ان کے لیے معافی مانگتے ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پروردگار مرحومین کی مغفرت کر دے۔ جب میت لے کر آتے ہیں تو کیا لے کر آتے ہیں؟ غفر اللہ لک، پروردگار اس مرحوم کو معاف کر دے۔ تو اب ان کے پاس معافی مانگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب کی زندگی اور وہ والی زندگی میں کیا ہے؟ یہاں پر ہمارے پاس آزادی ہے، وہاں مجبوری آ جائے گی کچھ، لیکن یہ زندگی بھی ایک حد تک آدمی خود کچھ نہیں کر سکتا، گھر والے کچھ پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے یہ مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس، جو چہلم کی مجلس یا برسی کی مجلس یا کوئی بھی قرآن خوانی کی جاتی ہے، فاتح دلوایا جاتا ہے، ان کے نام سے کچھ کسی جگہ پیسہ ڈونیٹ کیا جاتا ہے، یہ سب جو کام کیے جاتے ہیں، ان کاموں کو ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایصال ثواب کا معنی ثواب پہنچانے کے لیے۔ کس کو ثواب پہنچا رہے ہیں؟ ثواب اپنے رشتہ دار کو، اپنے باپ کو، اپنے چچا کو، اپنے دادا کو، اپنے مرحوم کو ہم ثواب جو پہنچائیں گے اس کو کہیں گے ایصال ثواب۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دے رہے ہیں تبرک کچھ بسکٹ چاکلیٹ کی شکل میں، لیکن ہم کو بسکٹ چاکلیٹ وہاں نہیں پہنچانا ہے۔ وہ کیا پہنچ رہا ہے وہاں پہ؟ اس کام کا ثواب وہاں پر پہنچنا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ثواب کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو یہ ثواب پہنچا رہے ہیں۔ ثواب کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہم نہیں پہنچا سکتے، یا تو ان کی مغفرت، یا ابھی انشاءاللہ گھر والے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے والد صاحب کے
चहलुम की मजलिस में ये कहा था, एक बीबी हज़रत फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा, मामूलन इंतकाल के बाद, ये हमारा कल्चर है, सब जगह होता है ये, घर में 2-3 लोग बैठ जाएं, अभी ज़ियारत की मजलिस हो जाएगी तो जितने रिश्तेदार आए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद जुदा होना शुरू हो जाएंगे, अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। घर वाले रहेंगे और घर वाले जब बैठेंगे मरहूम को याद करेंगे तो कभी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम जो मरहूम किया करते थे, उन कामों को या उन चीज़ों को याद करके हम कहते हैं कि चाचा ये करते थे, चाचा ये बोलते थे, चाचा ये करते थे। बीबी फातिमा ज़हरा की इस घर में रसूल खुदा के इस दुनिया से जाने के बाद कुछ औरतें आई, आकर फातिमा ज़हरा को पुरसा दे रही थी। पुरसा देते देते नमाज का टाइम हो गया तो औरतों ने कहना शुरू किया, इस वक्त रसूल खुदा वज़ू बनाते थे, वज़ू करके तैयार होते थे, मस्जिद की तरफ बढ़ते थे, लोगों को आवाज़ देते थे चलो मस्जिद की तरफ। जब औरतों ने ये बातें करनी शुरू की तो बीबी फातिमा ज़हरा ने उन औरतों से कहा कि ऐसी बातें साल भी बैठ के करोगे तो ना तुम्हें कुछ सवाब मिलने वाला है, ना मेरे बाबा को सवाब मिलने वाला है। कि वो खाते थे, वो रहते थे, वो उठते थे, वो बैठते थे, वो जाते थे, वो सोते थे, ये बातें हम 1 साल भी बैठ के करेंगे यहाँ पर, ना तो आपको सवाब मिलने वाला है ना मेरे बाबा को सवाब मिलने वाला है। अगर खुद भी फायदा लेना चाहती हो और मेरे बाबा को भी सवाब पहुंचाना चाहती हो, कुछ जिक्र करो, कुछ विर्द करो, कुछ तिलावत करो, कुछ खिरात करो यहाँ बैठ के। तो ये काम है जो हम कहा करते हैं। इंशाल्लाह अफसर और जो इनके भाई बहन हैं वो इस बात पर अमल करें, भतीजे हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम कोशिश करते रहते हैं। जब भी देखें अपने काम के टाइम पे काम छोड़ के बार बार कब्रिस्तान आ जाए अपने बाप की कब्र पे, ये मुमकिन नहीं है। मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन ज़िंदगी की ज़रूरत और ज़िंदगी की मसरूफियत भी एक चीज़ होती है। ठीक है, हम बार बार आके कब्र के पास बैठ जाएं और कहें कि भाई कोई कहे कि कब्र ना आए तो ये अपने बाबा को भूल गया, नहीं, बाबा दिल में होते हैं। इसलिए कहा जाता है कोई बंदा मरता है तो मरने वाले के नए में शुरुआत में ये जो कब्रिस्तान में आप बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े ये जो लगाते हैं, ये शुरुआत का गम है। ये शुरुआत में थोड़ा सा वो जुदाई का गम ज़्यादा होता है। उसमें एक बड़ा फ्रेम बना लिए मरहूम की तस्वीर की कि भाई हमें अपने बाबा याद रहें, और वो तस्वीर लगाने के बाद शायद जब ज़िंदगी हमारी आगे जाती रहे तो तस्वीर लगी भी रहती है, शायद 15 दिन भी गुजरे तो तस्वीर की तरफ हमारी निगाह भी नहीं जाती है। तो इसलिए किसी ने देखा कि एक बेटे ने अपने बाप के इंतकाल के बाद एक बहुत बड़ी तस्वीर अपने बाबा की अपने हॉल में बना के रख दी थी, और उन्होंने देखा कि अक्सर वो काम करता है जो बाप के शान के खिलाफ है, यानी बाप की इज्जत नहीं बढ़ रही है, बाप का बदनामी हो रहा है, ऐसे काम कर रहा है। तो एक बूढ़े ने बुलाकर कहा कि बेटा, घर में 5 मीटर का तोगरा लगाने की जगह पे दिल में 5 इंच की जगह रख लो, काफी है। दीवार पे 5 मीटर का फोटो लगाने से बेहतर है कि दिल में 5 सेंटीमीटर बसा लो। तो एक बाप ने अपने बेटे से कहा था इंतकाल से पहले कि बेटा मेरा नाम रोशन करना, मेरे बाद मेरा नाम रोशन करना। तो अभी टिम्बर काम भी करते हैं मरहूम, लकड़ी के अच्छे फ्रेम में बाबा का नाम लिख के एक बच्चा घर की दहलीज पे लगा के ऊपर लाइट लगा रहा था। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो बेटा? का बाबा का नाम रोशन कर रहा हूँ। बाबा का बड़ा नाम लगा के लाइट लगा के कहा कि बाबा का नाम रोशन कर रहा हूँ। बाबा का नाम रोशन करने का मतलब ये नहीं है कि हम लाइट्स लगा दें या स्क्रीन पर रखें, बल्कि ऐसा काम करें। चौथे इमाम फरमाते हैं खुदाया मेरे बच्चे ऐसे हो जाएं, अगर किसी जगह में बैठा हूं मेरा बेटा वहां आ जाए तो मेरा फख्र से सर उठ जाए, मैं शान से कहूं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा फर्जंद है। कहीं ऐसे ना हो कि मेरे बच्चे के कामों की वजह से मुझे क्या होना पड़े, सर झुकाना पड़े। तो अभी जो जिंदगी चल रही है मरहूमीन की, ये जिंदगी बरज़ख की जिंदगी है। इस जिंदगी में हम सवाब पहुंचा सकते हैं, और ये भी हमें कोशिश करना है कि अपने मरहूमीन की जब भी याद आ जाए, जो हमें अर्ज कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी की बिजी होने के इसमें हम पूरी तरह से कुछ सलवात, एक सलवात का सवाब आप ये नहीं कर, हमारे लिए सलवात एक मामूली चीज़ है। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने रसूल बनाने के बाद क्या बनाया? खलील बनाया। अल्लाह ने अपना बहुत क्लोज कर लिया, कहा कि और थोड़ा नज़दीक आ जाओ इब्राहीम मेरे। तो किसी ने सवाल किया इमाम से, नबी करीम ने फरमाया कि तुम्हें पता है कि हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने खलील क्यों चुना? कहा नहीं मालूम। कहा इसलिए अल्लाह ने इब्राहीम को खलील चुन लिया कि इब्राहीम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात ज़्यादा पढ़ा करते थे।
یعنی خدا کی محبت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی محبت حاصل کرنے کا ایک راستہ صلوات ہے. اور یہ مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم جب معراج پہ گئے تھے، اگر ہم پوری دولت بھی خرچ کر دیں تو وہ ثواب نہیں پہنچا سکتے جو ایک ثواب سے اپنے مرحومین کے لیے پہنچا سکتے ہیں برزخ کے ان کی زندگی میں. نبی کریم جب معراج پہ گئے تھے تو نبی کریم نے دیکھا کہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ کی انگلیاں بے حساب ہیں، بے حساب انگلیوں سے کچھ حساب کر رہا ہے. وہ نبی کریم نے فرمایا بھائی تیری انگلیاں اتنی ہیں کہ لوگوں سے گنی نہیں جاتی، اب ان انگنت انگلیوں سے تو کیا گن رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بارش کا فرشتہ ہوں، بارش کا پورا اکاؤنٹ مجھے خدا کو لے جا کے دینا ہے کہ کریم پور میں کتنی بارش گری، علی پور میں کتنی بارش گری، بنگلور میں کتنی بارش گری، سارے بارش کے بوند خطرے، کتنے خطرے اس زمین پر گرے ہیں، ان خطروں کا مجھے اللہ کو حساب دینا ہے. تو بارش کے خطرے گننا ساری پوری دنیا کی مشنری بھی لگ جائے تو نہیں گن سکتی، لیکن وہ فرشتہ بارش کے خطرے کیا کر رہا ہے؟ گن رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ اے فرشتے، تو جب بارش کے خطرے گنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو سب کچھ گن لے گا. جب بارش کے خطرے گن سکتا ہے تو کوئی چیز تیرے اکاؤنٹ سے باہر ہے، کیلکولیشن سے باہر نہیں ہوگی. تو اس نے کہا کہ ایک چیز ایسی ہے جو میں بارش کے خطرے گننے والا بھی نہیں گن سکتا، میرے پاس اس کا بھی حساب نہیں ہے. نبی کریم نے فرمایا کیا چیز ہے؟ وہ کہا کہ جب آپ پر اور آپ کی آل پر مسلمان اور آپ کے چاہنے والے صلوات پڑھتے ہیں، صلوات کا ثواب اتنا ہے کہ میں بھی نہیں گن سکتا. تو اگر اپنے مرحوم یاد آ جائیں ہم کو اور ایک صلوات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب آ رہا ہے ادھر. اتنا ثواب کہ بارش کے خطرے تو گن سکتے ہیں لیکن یہ ثواب نہیں گن سکتے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو اپنے مرحومین کے دل میں، ان کو اپنے دلوں میں یاد رکھتے ہوئے یہ اعمال ہم انجام دے سکتے. جو برزخ کی زندگی ہے، ایک روایت اور انشاءاللہ ختم و دعا کہ جب مرحومین کو دفن کیا جاتا ہے تو امام کی روایت ہے کہ قبر ہماری نگاہ میں ایک مٹی کا گڑھا ہے، لیکن مرنے والے کے لیے وہ مٹی کا گڑھا نہیں ہے. بعض مرحومین، بعض انسان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی چیخ وہ اپنے چیخ نکالتے ہیں مرحومین کہ اگر ہم لوگوں کو وہ سننے کی اجازت اللہ دے دے کان پھٹ جائیں گے، کانوں کی سننے کی طاقت چلی جائے گی. اتنی بھیانک چیخ وہ لگاتے ہیں. جب پوچھا گیا کہ کیوں اتنی بلند آواز سے وہ مرحوم چیختا ہے تو کہتے ہیں اس کے لیے وہ 7 اڑی کی یا 7 فٹ کی قبر نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت گہرا ایک کنواں ہو جاتا ہے. جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایسے ہے جس کو کنویں میں پھینک دیا گیا اس کو، اس لیے وہ چیختا ہے. اور کچھ ایسے مرحومین ہوتے ہیں جن کو قبر میں جب لٹایا جاتا ہے تو سارے گھر والے روتے رہتے ہیں تو مرحوم کہتا ہے مسکرا کے اگر جو مجھے ملا ہے وہ تم کو نظر آ جائے تو تم لوگ میرے میت پر اور میری جدائی کے رونے کی بجائے تم خوش ہو جاؤ گی. کہا کیا ہو جائے گا؟ کہا کہ ابھی میرے سامنے ایک جنت آ گئی ہے. روایت میں ہے حدیث میں کہ مومن کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے اور کافر کے لیے جہنم کے کنووں میں سے ایک کنواں ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم لوگ جو ابھی جیسے ہم نے نائب صاحب سے پوچھا اس قبرستان کو بہشت زہرا، علی پور کا جو قبرستان ہے اس کو بہشت علی، بہشت یعنی جنت. ہم اپنے قبرستانوں کو کیا نام رکھتے ہیں؟ جنت رکھتے ہیں. جو دل میں علی کو لے کے آ جائے اس کی قبر کنواں نہیں ہوتی، جنت ہوتی ہے. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت لے کر آ جائے کوئی بندہ تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. یہ انشاءاللہ اس کی طرف ہم توجہ کریں. انسان کی اس دنیا سے جاتے وقت جو آخری لمحات ہوتے ہیں، روح نکلنے کا مرحلہ، یہ بھی ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو الگ الگ انسانوں لوگوں کو الگ الگ بدن کے پارٹس سے روح نکالی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جب مومن کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے ملک الموت تو مومن کی مدد کرنے کے لیے فاطمہ زہرا اور اہل بیت بھی وہاں آ جاتے ہیں. بڑے احترام کے ساتھ ملک الموت وہاں بیٹھ کر بی بی فاطمہ زہرا سے سوال کرتا ہے کہ بی بی
اجازت ہے کہ میں اس کی آنکھوں سے روح نکال لوں؟ تو فاطمہ زہرا کہتے نہیں، میں اجازت نہیں دیتی، میرے سے اجازت نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں سے روح نکالوں۔ کبھی بھی وجہ؟ کہتے اس لیے کہ اس نے میرے حسین پر آنسو بہائے ہیں، اس نے حسین کا مصائب سن کر انہی آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ان آنکھوں سے اس کی روح نکلے۔ کبھی بھی کیا اجازت ہے کہ میں اس کے پیروں سے اس کی روح نکال لوں؟ کہا کہ انہی پیروں سے چل کر یہ میرے حسین کی مجلس میں جاتا تھا، تو میرے عزادار کے پیروں سے بھی نہیں۔ کبھی بھی اجازت ہے کہ ہاتھوں سے اس کی روح نکال لوں؟ کہا کہ یہ ماتم کیا کرتا تھا، یہ حسین حسین کیا کرتا تھا۔ بی بی اس کی زبان سے کہا یہ لبیک یا حسین کہا کرتا تھا۔ تو بی بی اس کے سینے سے روح نکال لوں؟ کہا اسی سینے پر پیٹا کرتا تھا۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ بی بی یہی وہ اعضاء ہیں جس سے روح نکالی جاتی ہے، ابھی آپ بتائیں کہ میں روح کیسے نکالوں؟ تو فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ جنت میں جا، جو میرا باغ ہے اس باغ کے پھولوں میں سے ایک پھول لے کر آ۔ جب وہ پھول لایا جاتا ہے تو فاطمہ زہرا کہتے ہیں اس کے ناک کے سامنے رکھ دے، اس کی خوشبو سونگتے سونگتے اس کی روح اس پھول میں آ جائے گی، تو اس کو لے کے جانا، مرحوم کو میرے عزادار کو تکلیف نہ دینا۔ جو فاطمہ زہرا ایک عزادار کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی، جب حسین زخموں میں چور چور تڑپ رہے تھے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ہم یہ اکثر سوچا کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر کربلا کی یاد کر کے رونا ہے انسان کو، تو سننے سے زیادہ اپنے ذہنوں میں خیال کر کے، احساس کر کے۔ ابھی یہ افسر بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب سے باپ کا انتقال ہوا، گھر سے خالی ہو گئے، سب کچھ گھر میں رہتے ہوئے بھی سنسان لگتا ہے، گھر سناٹا لگتا ہے۔ ابھی یہ عادت ہونے تک بچوں کو، گھر والوں کو تھوڑا وقت لگے گا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ رشتہ دار کچھ دن تک آنا جانا کرے تاکہ بچے وہ غربت کا احساس نہ کریں، گھر والے وہ غریبی کا احساس نہ کریں۔ اس لیے کہ جب گھر سے ایک انسان کا سایہ اٹھتا ہے تو اس کی خالی جگہ محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، باپ کبھی باہر بھی جایا کرتے تھے کام کے لیے، لیکن اس وقت یہ ذہن کہ آئے گا بابا واپس، یہ احساس گھر میں رونق باقی رکھتی ہے۔ لیکن جب پتا ہے کہ جانے والا اب آ نہیں سکتا، آئے گا نہیں، تو ایک آدمی گھر سے کم ہو جائے، ایک آدمی گھر سے کم ہو جائے تو پورا گھر سنسان لگتا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں زینب کبریٰ پر کیا گزری ہوگی جب شام غریمہ پورے کا پورا گھر سناٹا ہو گئے۔ سارا گھر جس بیوی کا آنکھوں کے سامنے اجڑ گیا ہے، وہ کس کو یاد کرے، کس کو؟ بچے آپس میں ایک ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور آنسو بہایا کرتے تھے، اب ایک کو یاد کریں تو دوسرا اصغر کو یاد کرتے، تو ام لیلہ اکبر کو یاد کرتی، ام فروا قاسم کو یاد کرتی۔ ابھی دیکھیں مرحوم کی ان کا انتقال ہوا، خدا ان کے برزخی مراحل کو اور انشاءاللہ آگے کے جو بھی مرحلے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے صدقے میں تمام مرحلوں کو ان کے آسان فرمائے۔ انسان کا ایک مرتبہ جناب صابر صاحب کا انتقال ہوا، دل کا دورہ لگا، ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہوا، بدن پر کوئی زخم نہیں تھا، لیکن گھر والوں کے لیے قیامت پر قیامت اس وقت ہو جاتی ہے جب مرنے والا کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر مر جائے۔ جب بھی ماں کو اکبر یاد آتا تو کلیجہ بھی یاد آتا، عباس یاد آتے تو عباس کے شانے یاد آ جاتے، حسین یاد آتے تو حسین کے زخم کا بدن کا زخم یاد آ جاتا۔ یہاں تک کہ ہر چیز، ابھی جب ہمارے یہاں ایک دستور ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ مرنے والا آخری لمحات میں ہے اور گھر والوں کے لیے گنجائش ہے تو ایک دو قطرے پانی پلا دیے جاتے ہیں تاکہ انسان آخری وقت میں گھر والے بچے پانی پلا دیں۔ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ زلجنہ واپس آیا ہے میدان سے اور زلجنہ کی آواز آئی ہے تو خیمے سے باہر نکلی، خیمے سے باہر نکلنے کے بعد دیکھا زلجنہ سامنے کھڑا ہوا ہے، زلجنہ کے گردن میں اپنے ہاتھوں کو ڈالا اور کہا زلجنہ میں یہ نہیں پوچھتی کہ میرے بابا کو قتل کیا گیا نہیں کیا گیا، جن ظالموں نے میرے اکبر کو نہیں چھوڑا، جن ظالموں نے میرے اکبر کو نہیں چھوڑا، اصغر کو نہیں چھوڑا، یہ تو میرے بابا کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہوگا، انہوں نے ضرور میرے بابا کو شہید کیا ہوگا، لیکن سکینہ کے دل کو آرام مل جائے گا۔ زلجنہ ایک سوال کا بس مجھے جواب دے دے، بابا کو شہادت سے پہلے پانی پلائے؟
پیاسا زبان الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور الہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار تجھے واسطہ اس مجلس اعضاء کا، اس مجلس اعضاء میں مصائب امام حسین جو ہم نے سنا ہے، ان مصائب کا واسطہ پروردگار جناب سکینہ کے دل پر امام حسین کی جدائی سے جو صدمہ پہنچا تھا، اس صدمہ کا واسطہ پروردگار مرحوم کی بچیوں کی دنیا اور آخرت آباد فرما، مرحوم کے بچوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، مرحوم کی برزخی اور آنے والے تمام مراحل کو آسان فرما. پروردگار خدمت امام رضا علیہ السلام اس دنیا میں مرحوم نے انجام دی ہے، اس خدمت کو بہترین اجر تبدیل فرماتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کا جوار نصیب فرما. پروردگار مرحوم کی طرح ہم سب کو مخصوصاً بچوں کو عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مومنین اور مومنات زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پریشان مومنین اور مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا فرما، بے روزگار کو حلال اور مناسب روزی عنایت فرما، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کو نجات عنایت فرما. پروردگار ایمان کے ساتھ ایمان بچا کر اس مشکل دور میں ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. کائنات کی تمام مشکلات کا حل تیرے ولی کا ظہور، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے آباد و انصاف میں شکر فرما. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم و ابی